والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو سامان مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی باہک کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر جلوگر استاذ الحفاظ خلیفہ انوار المشائخ حضرت حافظ قاری محمد ساجد حسین صاحب اشرفی و جملہ علماء کرام ائمہ مساجد حاضرین سن اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور رحمت عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث سبحان اعظم، اللہ سبحان اللہ، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کی حاجت روا غوث سبحان اعظم، اللہ، خبر لو ہماری کہ ہم ہے تمہارے، خبر لو ہماری کہ ہم ہے تمہارے، کرو ہم پہ فضل و کرم غوث سبحان اعظم، اللہ، اور قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہاں ہم نے جس وقت یا غوث سبحان اعظم، اللہ، کہاں ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، اور یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہیں، یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، اور جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، تجھے نہ خدائی ملی غوث اعظم،
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 11ویں والے بڑے پیر صاحب کا مہینہ چل رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر عاشقان غوث الورا سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور آج ہم نے بھی اپنے آقا و مولا سرکار قادریت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل سجائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ میری گفتگو کی تمہید کو سماعت کریں۔ یہ غوث پاک کے ڈنکے بجانا، یہ غریب نواز کا عرس منانا، مخدوم اشرف کا دم بھرنا، وارث پاک کے نعرے لگانا، امام اہل سنت کی باتیں کرنا، اولیاء اللہ کے تذکرے کرنا، آخر یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا ہمارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ ہمارا اللہ تو وہ ہے جو کن فرما کر کائنات کو پیدا کرتا ہے۔ ہمارا اللہ تو وہ ہے جو ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، ہمیں جلاتا ہے، ہمیں موت عطا کرے گا، پھر جب ہماری ہڈیاں مٹی کھا جائے گی تو پھر اسی مٹی سے اللہ ہمیں پھر پیدا فرمائے گا۔ تو وہ اللہ جس کی شان بے مثال ہے، پھر اس اللہ تبارک و تعالی کی بات ہم کیوں نہ کریں، ہر محفل میں کریں اور اسی کی بات کریں۔ دوسروں کا ذکر کیوں غوث پاک کا ذکر، کیوں غریب نواز کا ذکر، کیوں وارث پاک کا ذکر، کیوں زندہ شاہ مدار کا ذکر، کیوں سید شادات کا ذکر، کیوں وارث دیوا کا ذکر، کیوں محبوب الہی کا ذکر، کیوں قطب الدین بختیار کاکی کا ذکر؟ یہ سب ذکر کریں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نہیں ملے گا۔ یہ ساری غلط فہمیاں آپ کے دل و دماغ میں ہیں۔ دیکھو، اگر یہی بات ہے کہ اللہ ہی اللہ کرنا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ کیوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ؟ آپ غور کریں، میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، سنجیدہ طبیعت لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، اور عقل مندوں کی توجہ چاہتا ہوں، تاکہ امت سے اختلاف ختم ہو۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر امت ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریباں ہیں۔ آج امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، اس لیے قرآن کی صحیح تعلیمات ہمارے سامنے آنی چاہیے تاکہ امت سے جھگڑے دور ہو، فسادات دور ہو، یہ امت پوری وحدت کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہے۔ جس کا رونا ڈاکٹر اقبال نے رویا، حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک، حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک، کیا بڑی بات جو ہوتی کہ مسلمان بھی ایک۔ مسلمانوں کو آج صحیح عقیدے پر، سچے عقیدے پر، صحابہ اور سواد اعظم کے عقیدے پر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ غلط فہمی نا علمی کی بنیاد پر ہے یا تجاہل عارفانہ کی بنیاد پر، تو پھر ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو سمجھیں؟ قرآن کو اگر ہم اپنی دماغ کی اور اپنی لیاقت کی بنیاد پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت لوگ اسی کو پڑھ کر گمراہ ہوں گے اور بہت اسی سے ہدایت پائیں گے۔ اللہ نے پہلے گمراہ ہونے والوں کا ذکر کیا، ہدایت پانے والوں کا ذکر بعد میں کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن کے آیے کریمہ پہ غور فرمائیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آپ غور فرمائیں، اگر میرا اللہ یہ کہتا، یا ایھا الناس اتقوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو ہم سمجھتے کہ یہ بات کافروں کو کہی گئی، مشرکوں کو کہی گئی، یہودیوں کو کہی گئی، نصرانیوں کو کہی گئی۔ لیکن میرے اللہ نے جس کی حکمت بالغہ پہ ہم قربان جائیں، وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو
اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور پھر وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا میں کلمہ لا الہ الا اللہ آ گیا، محمد الرسول اللہ بھی آ گیا، یعنی ایمان لے آئے تم قیامت پر، حشر نشر پر۔ اتقوا اللہ میں اس کا معنی ہوتا ہے تقوی کے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو۔ اور متقی وہی ہے، متقی وہی ہے جو نمازی ہے، روزے دار ہے، حج فرض ہونے کے بعد حج کر چکا ہے۔ متقی وہی ہے جو گناہ سے بچنے والا ہے۔ متقی وہی ہے جو اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنے والا ہے۔ اللہ میرے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ایمان بھی ہے، پھر تقوی بھی ہے، پرہیزگاری کا مطالبہ بھی ہے۔ تو جب ایمان مل گیا اور پرہیزگاری مل گئی تو کیا یہ تجھ تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر تو نے وابتغوا کہہ کر وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تو آخر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں وسیلے سے مراد اعمال ہے اور صرف اعمال ہیں، عمل اور صرف عمل ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، تو اتقوا اللہ میں تو آ گیا عمل، اب مزید پھر کس عمل کا ذکر ہو رہا ہے؟ میں اس کا منکر نہیں کہ اعمال کا ذکر نہیں، لیکن بات اتنی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ نے اس تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے وہ مقبول بندے جن کی مقبولیت پر زمانہ متفق ہو چکا ہے، جن کی مقبولیت پر زمانہ اتفاق کر چکا ہے، ان کا دامن پکڑ لو، اس لیے کہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دوست دشمن ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب اگر آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل، کبھی قبول اور کبھی رد کر دی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب میں نے نماز کا نام اس لیے لیا کہ نماز افضل العبادات ہے، اللہ اکبر، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ کبھی بڑے بڑوں کی بھی نامقبول کر دی گئی۔ تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے جنہیں وسیلہ بنانے کا حکم دیا تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ اپنی مقبولیت کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے دوست ہو چکے ہیں، اور میں اور آپ اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح، جن کے چہرے پہ داڑیاں نہ ہو کیا وہ اللہ کے دوست بن جائیں گے؟ جو مسجد کے اندر نماز کے لیے نہ آتے ہوں کیا وہ اللہ کے دوست بن جائیں گے؟ جو لوگ رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھ پاتے ہوں کیا وہ اللہ کے دوست بن جائیں گے؟ اور اگر نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو کبھی دکان کا ذکر، کبھی مکان کا ذکر، کبھی یہ کبھی وہ، دل و دماغ میں خیالات گھومتے رہتے ہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں، آج وہ دور آ چکا ہے کہ مصلی کے امام سے لے کر کے مقتدی تک کے نماز کے اندر کون کہاں رہتا ہے آپ اپنی حالت جانتے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ کبھی کبھی میں بھی مصلی پر ہوتا ہوں۔ یارو اپنا حال کیا پتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا نہیں میں تو صرف اللہ کی یاد میں گم ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ پھر اللہ تیری نیت جانے اور تو جانے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اکبر، دل و دماغ میں خیالات آتے ہیں، کبھی نماز کے اندر کوئی خیال، کبھی کوئی خیال، کبھی کوئی خیال، اور خیال پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں، جس نماز میں دکان اور مکان ہو، جس نماز میں بیوی اور بچے ہو، جس نماز میں پوتا پوتی ہو، جس نماز میں بھوک اور پیاس ہو، آپ بتائیں کیا وہ نماز بھی خدا کا قرب عطا کر سکتی ہے؟ کیا وہ خدا تک پہنچا سکتی ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں، نمازی تو ہے لیکن اس نماز میں کیا؟ چلیے ٹھیک ہے، اگر اللہ کا خیال ہی خیال ہے تو پھر آپ روزے
روزی کا معاملہ اٹھا کر کے دیکھیں، پیٹ کے اندر کتنا حلال جا رہا ہے۔ قانون تو اللہ نے یہ بنا دیا، جس کے پیٹ میں حرام ایک لقمہ ہوگا اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں کریں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں حلال کتنا کھاتے ہیں؟ دوسری حدیث اٹھا کر کے دیکھیں، آقا فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود سے بچنے کی کوشش کریں گے سود کے ذرے ان تک پہنچ کر رہیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، خود چلو بہت حلال کا کماتے ہیں، لیکن دعوتوں میں جاتے ہیں، کون کیسا کما رہا ہے، کس شان سے کما رہا ہے، کس انداز سے کما رہا ہے، حسن ظن رکھ کر کے کھانے کا حکم ہے، لیکن پیٹ میں کچھ تو جاتا ہی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے کہ حلال ہی حلال تھا، اس کے بعد حال یہ ہے بینگن بنے تو کہ اس بینگن کے جو سبزی اگتی ہے اس پر چھڑکاؤ، گیہوں پر چھڑکاؤ، اس پر چھڑکاؤ، اس پر چھڑکاؤ۔ کیسا دور آ گیا ہے، زمانہ کیسا آ گیا ہے، کہیں سے کہیں تک کہ آپ دیکھیں بیمار پڑے تو دوائیوں کے اندر الکحل۔ انسان آج کون الکحل والی دوا نہیں کھاتا؟ آپ مجھے بتائیں کہ جس کے پیٹ کے اندر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی طرح شراب جا رہی ہو، ابھی میں حلال و حرام کی تحقیق نہیں پیش کر رہا ہوں، لیکن بات اتنی ہے اللہ تک پہنچو گے کیسے؟ جس نماز کے اندر حلال نہیں وہ نماز اللہ تک پہنچا نہیں سکتی، جس روزے کے اندر لعلکم تتقون کا جلوہ نہیں وہ روزہ اللہ تک پہنچا نہیں سکتا، جس حج کے اندر تقوی نہیں وہ حج اللہ تک پہنچا نہیں سکتا، جس زکوٰۃ میں رضا الہی نہیں وہ زکوٰۃ اللہ تک پہنچا نہیں سکتی۔ تو آج کے دور میں اللہ تک پہنچنا بڑا مشکل ہو گیا، اسی لیے مولانا کہہ رہے تھے دور اتنا ہے کہ پا نہیں سکتے، قریب اتنا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب۔ اللہ تیرے قریب پہنچوں تو کیسے، تیرے دامن کرم تک پہنچوں تو کیسے؟ اس لیے کہ بچنا چاہتا ہوں، بچ نہیں پاتا۔ چلیے حلال بھی کھا لیا، حلال بھی کما لیا، نمازیں بھی پڑھ لی، رات پر عبادتیں بھی کر لی، تہجد بھی پڑھ لیا، لیکن اندر کا جو نفس ہے کہتا ہے میں فلاں سے افضل اس لیے کہ تہجد گزار۔ یہ تو سب سے بڑا خطرناک شیطان، اس لیے کہ نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ اب بتائیں نا کہ اللہ تک پہنچے تو کیسے پہنچے؟ اللہ اکبر۔ تو اس کا بہترین ذریعہ میرے اللہ کے علم میں یہ بات ہے، میرا بندہ عبادت کے ذریعے سے، ہر بندہ سب کی بات نہیں کرتا، ہر بندہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ کچھ کم ہمت ہوں گے جو نفس کے بہکاوے میں آ کر عبادت پہ مغرور ہوں گے، کچھ کم ہمت ہوں گے حرام میں مبتلا ہو جائیں گے، کچھ کم ہمت ہوں گے رستے میں بہک جائیں گے، شیطان کے مکر کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میں دوست سب کو بناؤں، کیونکہ اس کے کرم کی شان نرالی ہے۔ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، یہ اس کی شان ہے۔ دوست بنانا چاہتا ہے سب کو، لیکن اس قابل نہیں ہے بندے کہ اس کے دوست بن سکے۔ تو کہا میرے دریائے کرم سے کوئی خالی جاتا نہیں، تم ہی نے قانون بنایا ہے نا کہ اگر کسی بڑے کا دوست بننا ہے، اپنے اندر لیاقت نہیں، اپنے اندر طاقت نہیں، اپنے اندر قوت نہیں، اگر وزیر اعظم کا دوست کوئی فلاں ایم پی بن گیا ہے تو مجھے وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے بہت پاپڑ نہیں بیلنا، ایم پی سے رابطہ کر لوں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ چلا گیا تو وزیر اعظم تک رسائی ہو جائے گی، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تمثیل۔ خدا کے ولی ہم بن نہیں سکتے کیونکہ ظرف اتنا مضبوط نہیں، وہ چاہے تو بات الگ ہے لیکن اپنے اندر اتنی طاقت نہیں۔ تو دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے تو ان کا دامن پکڑ لو جو اللہ تک پہنچ گئے ہیں، ابھی تم ان کے دوست بنے۔ اللہ پکار اٹھا، تو میرا دوست کا دوست بن گیا، اب تیرا عمل نہ دیکھوں گا۔ عبد القادر کا یار بنا ہے تو تمہارا بھی یار۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، سنی دعوت اسلامی، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ اللہ ہو کر کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے،
کہ یہ کام تو کفار مکہ بھی کر رہے تھے. کہتے تھے لات ہمارا وسیلہ، حبل ہمارا وسیلہ، عزا ہمارا وسیلہ. پھر آپ کہتے غوث پاک ہمارا وسیلہ. تو تم دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے وہ بتوں کو جو اللہ کے دشمن تھے مقابلے میں مان رہے تھے، ہم مقابلے میں نہیں مانتے. دیکھو توجہ آپ کی، اس کو یوں سمجھو، ابا ہے اور ابا کے سامنے کوئی ابا بن کر کے کھڑا ہے. توجہ، بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں، سمجھنے کی ہے. ابا ہے اور ابا کے سامنے کوئی ابا بن کے کھڑا ہے. تو ابا کے سامنے بولے تو میرا ابا، تو بولو کہ ابا کیا کریں گے؟ ابا بولیں گے ایسا تو نکلا، اور وہ بھی جس کے دو باپ ہوں پھر وہ شریف تو نہیں ہوتا. یہی تو ہے، ابا کے سامنے کسی کو ابا ماننا تو یہ باپ کی بھی توہین، خود کی شرافت پر بھی سوالیہ نشان، ماں کی پاکیزگی پر بھی سوالیہ نشان. یہ کام وہ کرتے تھے جو لات و حبل کو خدا مانتے تھے اور وسیلہ کہتے تھے. لیکن ابا ہے، ابا کا چھوٹا بھائی ہے، اور ابا کے سامنے چھوٹے بھائی کو ان کے کہتا ہے او میرے چچا جان تو میرے باپ کی طرح ہے. باپ مسکراتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے بھائی کا کتنا احترام کرتا ہے. دیکھو اس کو کا ابا تو باپ ہو گئے ناراض اور اتنے سارے سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے. اس کو بھی کہا ابا، لیکن کس طرح؟ باپ کا چھوٹا، آپ میرے باپ کی طرح، میرے باپ کی جگہ ہیں. یہی تو ہے. تو باپ مسکرایا. کیوں؟ کیونکہ میں اس کا باپ ہوں، تو یہ میرے باپ ہونے کی وجہ سے یہ میرے رشتہ دار کو چاہتا ہے. یہی تو ہے. تو باپ خوش ہوگا. باپ کی بہن کو پھوپھی بول کر کے پکارا تو میری ماں کی جگہ پر ہے، تو باپ خوش ہوگا کہ یہ میری وجہ سے میری بہن کو چاہتا ہے. باپ کی ماں کو کہا دادی اماں آپ بڑی اچھی ہے، میرے لیے دعا کر دیں. باپ خوش ہوا کہ یہ میری وجہ سے میری ماں کو بھی چاہتا ہے. بتائیے اگر جتنے رشتے بڑھتے جائیں گے باپ کی خوشی اتنی بڑھتی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ باپ کے رشتے دار ہیں. تو جس کے دل میں باپ سے جتنا پیار ہوگا وہ باپ کے رشتے داروں سے اتنی محبت کرے گا. یہی تو قانون ہے، یہی تو طریقہ ہے. بلا تشبیہ اور بلا تمثیل. اللہ کا کوئی رشتے دار نہیں، لیکن اللہ نے بھی کچھ اپنے رشتے بنا رکھے ہیں. جیسے تمہارے میرے رشتے ویسے اس کے رشتے نہیں ہیں. اس کے رشتے رشتہ محبت ہے، اس کے رشتے رشتہ معرفت ہے، اس کے رشتے رشتہ ولایت ہے، اس کے رشتے رشتہ قطبیت ہے، اس کے رشتے رشتہ ابدالیت ہے، اس کے رشتے رشتہ نبوت ہے، اس کے رشتے رشتہ رسالت ہے، اس کے رشتے رشتہ عارفین ہے. یہ سارے اس کے رشتے ہیں اور ہر اعتبار سے وہ اللہ کے قریب ہے. کوئی کتنا، کوئی اتنا، کوئی اتنا. وہ اللہ رب العزت نے جس کو جتنا چاہا قرب عطا کیا. تو اب ہم جو غوث پاک کو مانتے ہیں جیلان کا ہونے کی وجہ سے نہیں، کیونکہ جیلان میں تو بہت پیدا ہوئے مر گئے، ان کے نام بھی ہمیں پتا نہیں ہے. غوث پاک کو جیلانی ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے، غوث پاک کو بغدادی ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے، غوث پاک کو مدرسہ قادریہ کا طالب علم اور اس کے بعد مدرس ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے. غوث پاک کو جو مانتے ہیں وہ اللہ کا ولی ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں. ہمارا رشتہ صرف اللہ سے ہے. اب اللہ کا جو رشتہ جوڑ لے اور جو اللہ کا قرب حاصل کر لے اس سے ہم اپنے رشتے کو جوڑ لیں گے، اور اسی رشتے کو جوڑ لو گے تو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے. اسی کو وسیلہ کہتے ہیں. اور ہم اللہ کے ولی کو جو ہے وہ معبود نہیں سمجھتے، خدا نہیں سمجھتے، خدا کے برابر نہیں سمجھتے، ابن اللہ اللہ کا بیٹا نہیں سمجھتے، بلکہ ہم انہیں اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں اور اللہ کا دوست سمجھتے ہیں. اور اللہ نے یہی ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب دیکھو اللہ نے وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم دیا، تو جس کا وسیلہ جتنا مضبوط ہوگا وہ اللہ تک اتنی بلندیاں پائے گا، وہ اتنا عروج پائے گا، وہ اتنا قرب پائے گا. تو ہم غوث غوث جو کہتے ہیں یا غوث جو کہتے ہیں، تو انہیں ہم نے وسیلہ بنایا. تو یہ کتنے مضبوط ہیں. اب ان کی مضبوطی، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے وہ ذرا دیکھیں. بہجت الاسرار شریف کتاب غوث پاک کی زندگی پر ہے، جس پر سارے مکاتب فکر کے لوگ متفق ہیں کہ سب سے معتبر کتاب غوث الاعظم کی زندگی پر بہجت الاسرار ہے. غوث پاک اس میں فرماتے ہیں کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں اور بھوک کی
नफ्स को कुचल देता हूं, तो मेरा अल्लाह कहता है अब्दुल कादिर मैं तुझे अपनी कसम देता हूं, तुझे मेरी कसम खा ले तो अल्लाह अकबर, मेरे गौस की शान अल्लाह की बारगाह में इतनी बुलंद है कि जब वो भूखे हो तो अल्लाह कसमें देकर कहे अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम खा ले। इसी को हुजूर सैयदी आला हजरत कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। गौस पाक फरमाते हैं बहजतुल असरार शरीफ सबसे मुस्तनद तरीन किताब उनकी हयात पर, फरमाते हैं एक दौर वो था, सुने मेरे गौस की शान क्या है, फरमाते हैं एक दौर वो था कि जब मैं काबे का तवाफ करने के लिए मुश्ताक रहता था, मुझे शौक था कि मौका मिले तो काबे का तवाफ करूं। अब अल्लाह ने मुझे वो मर्तबे अता कर दिए हैं कि काबा खुद आकर के मेरा तवाफ करता है। इसी को फरमाते हैं सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। नारे तकबीर, ये गौस आज़म की शान है, सुभान अल्लाह, ये गौस पाक का मकाम है। आपने सुना, बार बार सुना, जो डूबी थी कश्ती वो दम में, क्या है ये? देखो अल्लाह अपने वलियों को ये ताकत देता है, वो कुम बेइज़्निल्लाह कहें तो मुर्दे जिंदा हो जाए, ये ताकत है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पे दुनिया नाश करती, ये गौस पाक के मुरीदीन में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, ये पीरी मुरीदी आज से नहीं, सरकार अलैहिस्सलाम के दौर से उसकी एक सूरत थी जो आज तक चली आ रही है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो खानदान था, बाज लोगों ने लिखा है कि वो कुर्द थे, कुर्द, और ये जो कुर्द खानदान था आज भी ये इराक की सरजमीन पे मौजूद है। कुर्दों की एक बस्ती है, उनके जो वालिद और उनके दादा वगैरह थे तो उन्हें गौसे पाक का दामन मिला था। उनके खानदान के बुजुर्गों में से एक साहब हुजूर गौसे पाक के हाथ में कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे। उस वक्त तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बचपना था। बात ये हुई थी, तवज्जो फरमाए, दीन की खिदमत कैसे होती है, दीन की तबलीग कैसे होती है। एक ईसाई आलिम सरकार गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में आया और आकर के कहता है अब्दुल कादिर साहब, मैं जो है एक हदीस को बार बार सुनता रहता हूं और मुझे वो हदीस पर कलाम है। मेरे गौस ने कहा क्या? कहा कि आपके रसूल ने फरमाया उलमा उम्मती काम्बिया बनी इसराइल, उलमा उम्मती काम्बिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमाए रब्बानी जीन बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। उलमा, ये जो उलमा है, इस हदीस में उलमा से मुराद उलमाए रब्बानी जीन है। और उलमाए रब्बानी जीन का मतलब वो है कि जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए, और हम उनको अपनी जबान और इस्तिलाह में वली कहते हैं। वरना आप ये ना समझे कि हर 7-8 साल पड़ा हुआ जो है वो अंबियाए बनी इसराइल की जो है वो मिसाल पेश कर सकता हो। वरना आप जाकर के किसी भी मौलवी साहब के पास बैठ जाएंगे तो पहली बात तो सनद हदीस ही पता नहीं होगी, और खुदा जाने फिर उस पर कितने तस्किरे और तफसीरे होंगे। वरना फिर लोगों को मौका भी मिलेगा कि नबी हमारी मिसल और हमारी मिसल। ये वो लोग हैं जिनकी पहचान है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा वो हैं जो अल्लाह से डरने वाले, उनके कदम उठते हैं तो उनके जिस्म लरसते हैं। कुल मिला करके ये मैं उस पर बहुत तफसीरा नहीं करता, उस पर जो दलीलें मौलाना पेश कर देंगे, आपके दरमियान रहते हैं हमारे मौलाना गुफरान साहब, हदीसें। और ये जो मैं बात पेश कर रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं, इसको लिखा है उज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कि उलमा से मुराद कौन लोग है, ये वही लोग हैं। और उन्हीं के लिए है ना जिसने उनसे मुसाफा किया, उसने गोया रसूलुल्लाह से मुसाफा, ये वो लोग हैं, हम लोग नहीं हैं।
جو علماء کی بات کی جاتی ہے، ہم لوگ ان کی جوتیوں کی خاک نہیں ہیں، ان کے ناقل ہیں. ورنہ آپ سوچیں گے کہ جس کے آگے مولانا کا ٹائٹل لگ گیا اب وہ یہ سب کام کرے گا. نہیں، وہ لوگ ہیں، بلکہ وہ تو مولانا کہلاتے بھی نہیں ہیں اور ہوتے ہیں مولانا. قربان ان کی شان کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. وہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو. تو ایک عیسائی آیا اور کہتا ہے عبد القادر جیلانی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے رسول نے کہا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، تو تمہارا کون سا عالم ہے؟ کیونکہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو تمہاری جماعت میں کون سا عالم ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ فرمایا دیکھ، مجھے دعویٰ تو نہیں ہے علم کا، البتہ میں اپنے نبی کا غلام ہوں. تو کسی قبرستان میں لے چل اور تیری طبیعت جہاں چاہے، پھر دیکھ اللہ کی قدرت. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو ایک بہت پرانے قبرستان میں علامہ فیض احمد اویسی علیہ رحمٰن نے تحقیق فرمائی کہ کم و بیش اس قبر کو ہزاروں سال بیت چکے تھے اور اس کے نشانات جو ہیں وہ ہلکے ہلکے سے تھے، باقی نشان قبر بھی مٹ چکا تھا. وہاں پر لے کر کے کھڑا ہوا، اور جب لے کر کے وہاں وہ کھڑا ہوا کہا کہ یہ قبر لگتی ہے؟ ہاں لگتی ہے. اس کا مردہ آپ زندہ کریں. غوث پاک نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ کے مردہ زندہ کرتے تھے؟ تجھے کچھ علم تو ہے؟ اس نے کہا ہمارے عیسیٰ کہتے تھے قم باذن اللہ، قم کھڑا ہو جا، باذن اللہ اللہ کے حکم سے. غوث پاک نے فرمایا قم باذن اللہ. اتنا کہنا تھا، وہ مردہ نکل گیا. کہتے ہیں کہ وہ مردہ جب نکلا کھڑا ہو کے کہتا ہے کیا قیامت آ گئی؟ قیامت کا نہیں، قیامت نہیں آئی ہے، البتہ جو ہے بس ایک معاملے کے لیے تمہیں بلایا گیا ہے. پھر اس کے بعد اس سے پوچھا کہ اندر بھیج دیں. دیکھو بلانا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ میرے غوث کی شان ہے، کم کہہ کر بلاتے بھی ہیں اور پھر اس کے بعد تم کہہ کر بھیج بھی دیتے ہیں. یہ میرے غوث کی شان ہے. بھیج دیا. تو اس مجلس میں اس منظر کو دیکھ کر 500 لوگ مسلمان ہوئے تھے عیسائیوں میں سے، اور کرد لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے. انہی میں صلاح الدین کے خاندان کے جو ہے وہ اجداد بھی تھے. اب اسی خاندان نے غوث پاک کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسی خاندان کے اندر صلاح الدین پیدا ہوئے، اور بچپنے میں میرے غوث نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے دعا دی تھی. اس طریقے سے فرمایا تھا کہ اس بچے کا نام قیامت تک روشن اور زندہ رہے گا. آج دیکھیں صلاح الدین کا نام سب لیتے ہیں، لیکن صلاح الدین ہے کون؟ یہ غوث الاعظم کے غلام کا نام ہے، یہ میرے غوث کی شان ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم لوگ تو چیخ چیخ کر آوازیں بٹھاتے ہیں، لیکن قوم کے دل پر بات کتنی اثر کرتی ہے وہ ظاہر ہے. لیکن اللہ اکبر، یہ وہ لوگ تھے قم باذن اللہ کہہ دیا اور لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، چونکہ بغداد میں عیسائیت کا زور تھا اور جو زمانہ غوث پاک کا زمانہ ہے وہ بڑا پرفتن دور تھا، بڑا ہنگامہ خیز دور تھا. اس دور میں یہ تھا عیسائیوں نے اتنی چالیں چلی تھی کہ مسلمان اماموں کو قتل کر دیا اور ان کو خنجروں سے قتل کیا، راتوں رات اٹھا کر لے کر چلے گئے. یعنی لوگوں کو وہ اٹھا لیتے تھے، علماء کو، تقریر کرنے والے علماء کو، حق بیان کرنے والے علماء کو کہیں قتل کیا، کہیں اٹھا کر لے لیا، اور ان کی جگہ عیسائی راہب اور پادری جو ہے وہ مسجد کے امام بن گئے تھے. آپ بتائیں عیسائی اور یہودیوں نے کتنی سازش کے ساتھ جو ہے مسجدوں پہ قبضہ کیا تھا، اور پھر وہ تقریروں میں اللہ کی تعریف کرتے تھے، رسول اللہ کی تعریف کرتے تھے. ایک ایک گھنٹے تک، دو دو گھنٹے تک، 6 گھنٹے تک وہ تقریریں کرتے تھے اللہ رسول کی تعریف میں، لیکن بیچ میں 2-4 جملے ایسے گھسا دیتے تھے جس سے لوگوں کے دل میں رسول اللہ کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے. اس دور میں ایک ایسا خطرناک دور تھا، اپنے بیگانے کی تمیز نہیں تھی. اس دور میں اللہ نے غوث پاک کو پیدا کیا. اس زمانے میں آپ نے اتنا بڑا مجاہدانہ کردار ادا کیا کہ آج تک کے دنیا غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت
عقیدت پیش کرتی ہے انہوں نے کتنی کرامتیں دکھاکر خطابات کے ذریعے سے واعظ و نصیحت کے ذریعے سے جو انقلاب برپا کیا ہے ان کو دنیا محی الدین کہتی ہے. محی الدین مطلب دین کو زندہ کرنے والا. یارو جو دین کو زندہ کر دے اگر وہ مردے زندہ کرے تو تعجب کی بات کیا ہے. میرے اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا کی ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اس دور میں بغداد کے جو خلیفہ تھے وہ بادشاہوں کے دربار تک کے وہ عیسائی پادری عالم اور مولوی بن کر کے پہنچے ہوئے تھے. ایسا ہنگامہ خیز ہوش ربا دور تھا. اس دور میں غوث پاک کی ولادت ہوتی ہے لیکن کیسی خدمت کی ہے. لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان کیا, لوگوں کو توبہ کی طرف مائل کیا, لوگوں کو ایک خطاب کرتے تھے, حلال روزی کی طرف بلاتے تھے, لوگوں کو خدا کی عبادت کی طرف بلاتے تھے. جو تقریر سے نہیں سدھرتے تھے انہیں میرے غوث جو ہے کرامتیں دکھا کر کے سدھارتے تھے. اللہ نے انہیں یہ طاقت دی تھی. ایک مرتبہ غوث پاک عصر کی نماز پڑھا کر کے جو ہے وہ دریائے دجلہ کی سیر کے لیے نکلے. دریائے دجلہ بہت بڑا دریا ہے, میں نے اسے دیکھا ہے الحمدللہ. اور وہ دریا جو ہے اس ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ وہ دریا پلٹیاں کھاتا ہے سال بسال. یعنی ایک سال یا کچھ سال وہ اس طرف پلٹی کھاتا ہے تو ادھر دریا بڑھ جاتا ہے, اور کبھی وہ ادھر پلٹی کھاتا ہے تو وہ ادھر بڑھ جاتا ہے. بہت بڑا دریا ہے. اس زمانے میں اور بڑا تھا, ابھی جو ہے وہ اس کو کچھ سمیٹا گیا ہے, لیکن آج بھی اس میں کشتیاں چلتی ہے. اس میں آج بھی کشتیوں کا آنا جانا ہے اور لوگ ایک کنارے سے دوسرے کنارے کشتیوں پہ آتے جاتے ہیں. میرے غوث کی شان یہ ہے, آپ عصر کے بعد دریا کی سیر کو گئے, اس لیے کہ سیر و تفریح کو جانا یہ بری بات نہیں ہے. سیر و تفریح کے لیے جا کر وہاں عیاشیاں کرنا, گناہ کرنا یہ بری بات ہے. ورنہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا, اللہ نے تو نے دریا کیسا بنایا, پھول کیسے بنائے, پتیاں کیسی بنائی, یہ سب چیزوں میں غور کرنا عبادت ہے. بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانی میں غور کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا سیروا فی الارض, زمین کی سیر کرو, لیکن لوگ سیر نہیں کرتے بلکہ جا کر کے پکنک پر عیاشیاں کرتے ہیں. اللہ لوگوں کو نیک توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمارے حال کی اصلاح فرمائے. تو آپ دریا کی سیر کو گئے ہیں, دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے وہ ٹھلیا لے کر کے آتی ہے اور وہ پانی بھرتی ہے اور ٹھلیا رکھ کر کے دوپٹے سے آنسو پوچھنے لگتی ہے. نبی کے گھرانے کے فرد تھے, دل میں خیال آیا اس کی آنکھ میں آنسو کیسا. تو آپ نے خادم سے کہا جاؤ اور جا کر کے اس بڑھیا سے پوچھو کہ تیری ٹھلیا کو کسی نے پتھر نہیں مارا, تجھے کسی نے گالی نہیں دی, تجھے کسی نے ستایا نہیں, تجھے کسی نے پریشان نہیں کیا, بڑی بھی تو روتی کیوں ہے. خادم گیا, بڑھیا نے کہا جا تو اپنا کام کر, میرے رونے سے تجھے فائدہ کیا ہے, میرا غم آخر کون بانٹ سکتا ہے. اسے کچھ نہیں بتایا, آپ تشریف لائے, چہرہ بتاتا تھا, دیکھو تو خدا یاد آ جائے. بڑھیا سے کہا اماں جی کیوں روتی ہے, تو بڑھیا وہاں بتانے سے انکار کرتی ہے لیکن یہاں داستان شروع کرتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہر چہرے ایسے نہیں ہوتے جہاں درد بانٹا جاتا ہے. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا. لوگوں کو غموں کی داستان سننا اچھا لگتا ہے, رو کے سنا, ہنس کے اڑا دیا, لیکن کچھ چہرے ایسے ہیں جو خدا کی یاد دلاتے ہیں. طبرانی کی روایت ہے, میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کے وہ چہرے جو نورانی ہے ان سے دنیا اور آخرت کی حاجتیں مانگا کرو, ضرور پاؤں گے, کیونکہ اللہ نے میری رحمت کا حصہ ان کے اندر رکھ دیا ہے. اب بتائیں, حضور خود کہتے ہیں کہ مانگو, اور کوئی اگر یہ کہے کہ نہ مانگو تو ہم حضور کی سنیں یا کسی اور کی سنیں, یہ بات تو نہیں ہو سکتی. ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے, کلمہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, اب ہم کسی کی بھی بات کیسے مان لیں؟ نہیں, ہمارے لیے وہی معیار ہے جو رسول اللہ کا فرمان ہے. جو حضور کی بولی بولے وہ اپنا ہے, جو حضور کے خلاف بولی بولے پھر وہ کسی شہر کا ہو, کسی ملک کا ہو, کسی علاقے کا ہو, ہم نہیں مانتے. مکے والا ہے ابو لہب ہے, حضور کے خلاف بول رہا ہے تو جوتے کی نوک پر ہے. حبشہ والا بلال ہے, اپنا آقا ہے کیونکہ وہ حضور کی بولی بول رہے ہیں. بات بولی سے سمجھ میں آتی ہے, دل کے احوال بولی سے پتا چلتے ہیں. تو بڑھیا نے چہرہ دیکھا کہ یہاں پر غم ہلکا ہو سکتا ہے. کہا کہ بات یہ ہے کہ میں رونے کی وجہ, مجھے میری ٹھلیا کو کسی نے پتھر نہیں مارا, مجھے کسی نے گالی نہیں دی, کسی نے ستایا نہیں, لیکن بات یہ ہے او میرے مونس کہ میرا ایک لوتا بیٹا تھا,
اور میں اس وقت بیوہ ہو گئی تھی جس وقت وہ میرا بیٹا میری گود میں تھا، اور میں اسی کو پالتی تھی اور بے وگی کا داغ دھلتی تھی۔ تمنا یہ تھی کہ جب میرا بیٹا جوان ہوگا تو اس وقت میں اس کی شادی رچاؤں گی۔ وہ بڑھیا ہے مذہب کے اعتبار سے عیسائی، ابھی بھی وہ عیسائی ہے، شادی رچاؤں گی، بڑی دھوم دھام کروں گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ عیسائی کیا دھوم دھام کر سکتے تھے وہ آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں۔ تو بڑھیا سے سنا، پھر کیا ہوا، کہا میں لے گئی اور بارات کو دجلہ کے اس پار اور دلہن کو بٹھا کر کے لائی اور بڑی شان سے لائی۔ میں خود بھی بارات میں شریک تھی۔ ہوا یوں کہ میں کشتی کنارے پر آئی، ساحل پر آئی، دریا کے کنارے پر، اور اس کے بعد جب دریا کے کنارے کشتی آئی تو میں اتری اور میرے ساتھ چند باراتی اترے۔ ابھی کچھ لوگ اترے ہی تھے کہ اچانک پھر ایک ہوا آئی اور ہوا نے کشتی کو پیچھے ڈھکیل دیا، اور پھر وہ کشتی بیچ دریا میں گئی، اور ماں کی آنکھوں کے سامنے بیٹا، بہو، جو ابھی دولہا اور دلہن تھے، اور بارات میں جتنے لوگ موجود تھے چند اترنے کے سوا، وہ سب کے سب دریا کے بیچ جو ہے وہ کشتی میرے سامنے ڈوبی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی پہلے دن کی دلہن، بہو کو اور اپنے دولہا کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب بھی دجلہ پہ آتی ہوں تو میرے دل کو نشتر لگتے ہیں، وہی بارات جوان بیٹے کی یاد آتی ہے، وہی دھوم دھام مجھے یاد آتی ہے۔ یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے غوث نے کہا مائی صبر کر، اللہ تیرے لیے انتظام کرتا ہے۔ اس نے غصے میں اب دیکھا، اب صبر کی تلقین تو سب کر چکے، تمہیں بتا کر فائدہ بھی کیا ہونا تھا، آپ بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ بس یہ جملے کہنے تھے، دل پہ جا کے لگے۔ وہ خاندان ہی ایسا خاندان ہے کہ کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھ نہیں سکتے۔ کہا ماں بس اب انتظار کر، اللہ کی قدرت دیکھ۔ ہاتھ اٹھا دیے، اللہ میرے رب، میرے پروردگار جو ہے اس کے لیے کشتی کو دوبارہ دریا سے نکال دے۔ ندا آئی، عبد القادر جانتے ہو کتنے برس ہوئے کشتی کو ڈوبے ہوئے؟ پوچھا نہیں اس سے، عرض کیا میرے اللہ تو ہی بتا دے۔ ارشاد ہوا کہ 12 برس ہو چکے ہیں۔ کشتی دریا میں گئی، ان کے جسموں کو مچھلیوں نے کھایا، جن مچھلیوں نے ان کے جسموں کو کھایا انہیں انسانوں نے کھایا، اور جو مچھلیاں انسانوں نے کھایا وہ غلاظت بن کر کے دریاؤں میں، صحراؤں میں ختم ہو چکے، یعنی کہ وجود ان کا ناپید ہو چکا ہے۔ عرض ہوتی ہے مولا سب کو مشکل ہے، تجھے مشکل کیا ہے؟ جو بغیر وجود کے کسی کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ ڈوبی ہوئی کشتی نہیں نکال سکتا؟ ارشاد ہوا عبد القادر میرے بندے، نہ مانگتا تو اچھا تھا، بس پھر جو مقام محبوبیت اللہ ولیوں کو دیتا ہے تو آپ نے اپنی چادر کی طرف ہاتھ بڑھائے، اور دوسری روایت ہے کہ اپنے جبے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور اس کے بعد کہتے اللہ اگر تو اس کشتی کو دریا سے نہیں نکالتا تو پھر تیرے عبد القادر کو یہ مقام محبوبیت کا حلہ زیب نہیں دیتا، آج اس کو ایسا اتاروں گا کہ پھر کبھی نہیں پہنوں گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ عبد القادر دیکھ میرے بندے میری قدرت کا کرشمہ، اور اس کے بعد میرے غوث نے دعا کی، اور پھر ادھر وہ کشتی اسی طرح ظاہر ہوئی، وہ کشتی اسی طرح ظاہر ہوئی جیسے کہ وہ شان سے ڈوبی تھی۔ بڑھیا نے دیکھا، دنگ رہ گئی، اور اللہ اکبر، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، میرے رب کی قدرت ہے۔ کشتی کنارے پر آئی، بڑی بھی کو یقین نہیں آتا تھا یہ کیا ہے۔ بڑھیا نے بیٹے کو سینے سے لگایا، پھر کہنے لگی میں تو بڈھی ہو گئی، اب 12 سال جو ہے وہ گزر چکے، اب میں اپنے پوتا پوتی کو دیکھوں تو کیسے دیکھوں، بیٹے کی شان دیکھوں تو کیسے دیکھوں، کیونکہ اب تو میں جلدی مر جاؤں گی۔ میرے غوث نے کہا نہیں تو نہیں مرے گی، تیری زندگی جب ختم ہونے والی تھی وہ 12 سال تک میں نے اور بڑھا دیا، یعنی جتنا تو دیکھ سکتی تھی وہ سب بڑھ گئی۔ تو وہ پورا خاندان مسلمان ہوا
تو اس दूल्हे को दुनिया ने शाह दौला के नाम से जाना, और शाह दौला मुसलमान हुए, गौस पाक के खलीफा हुए, और गुजरात की सरजमीन पर उनका मजार मौजूद है सरकार गौसुल आजम के। और हम हिंदुस्तानियों की किस्मत भी बड़ी अजीब है कि वो शाह दौला भी हिंदुस्तान आ गए, गौस पाक के खुलफा में हम अल्लाह की निशानी बनकर। ये वो लोग हैं, ये है गौसुल आजम दस्तगीर। आप सोचते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह जिसको जो चाहे मर्तबे अता करता है, अल्लाह जिसको जो चाहता है शान अता करता है। अब दुनिया ये चाहती है, दुनिया ये सोचती है कि हम उन वलियों से अपने रिश्ते को तोड़ लें, कट कर लें, उनसे मुनक़ता कर लें, ताकि शैतान हमारे ईमान को आसानी के साथ उचक सके। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बड़े मुकद्दर से ये बुजुर्गों के दामन मिलते हैं। ये दामन यूं ही नहीं मिला करते, ये बड़ी किस्मत के बाद मिला करते हैं। अगर कोई उनका दामन हमसे छुड़ाना चाहे तो छोड़ना नहीं। अगर कोई साहब कहे ये शिर्क है, तो आप पूछ सकते हैं शिर्क कैसे, जब अल्लाह ने कहा वब्तगू इलैहिल वसीला, तो ये शिर्क कैसे। और फिर गौसे पाक अपनी करामत दिखाकर पूरी जिंदगी में ये नहीं कहते कि ये मेरी करामत है, कहते ये अल्लाह की कुदरत है। और वली की करामत दरअसल अल्लाह की कुदरत ही होती है। और सुनो, जिन लोगों को अल्लाह पे भरोसा नहीं, वो वलियों की विलायत का इनकार कर सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह को मानते हैं, तो जो अल्लाह चांद को चांदनी दे सकता है, क्या वो अब्दुल कादिर जिलानी को करामत की ताकत नहीं दे सकता। बात तो अल्लाह के देने की है कि अल्लाह ने उनको ऐसा बना दिया है कि उनको लोग देखते चले जाएं और पता करते चले जाएं कि उनकी शान क्या है, उनके मर्तबे क्या है। और अशतुल लम्हात में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि आज भी सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी कब्र अनवर से जिंदों की तरह तसर्रुफ फरमा रहे हैं, क्योंकि जब हम उनको मदद के लिए पुकारते हैं तो वो रूहानी तौर पर हमारी मदद करते हैं, और रूह के लिए दूर और नजदीक यकसा अस्त फरमाते हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के रूह के लिए दूर और नजदीक एक जैसी बात है। उसको यूं समझ ले आप कि जब आप कब्रिस्तान जाते हैं, देखिए बात यह है समझने की, बात समझा करो, उस पे अमल किया करो। अल्लाह उसके रसूल ने सब बयान कर दिया है, तुम नादान न बनो। देखो आप कब्रिस्तान जाते हो, मिसाल के तौर पे बड़ा कब्रिस्तान यहां से करीब है, आप गेट पे खड़े रह करके कहते हो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। बताओ आपकी नीयत क्या होती है। सलाम मुर्दों को सब करते हैं, मुर्दे भी कहते हैं, हम सलाम भी करते हैं, और सलाम करते हैं तो नीयत क्या होती है, जो मौलाना इसाक बाबा है बस वही सुन लेंगे, उनके बाजू में मौलाना मासूम वो सुनेंगे, या और करीब। आप कितनी कब्रों को सलाम करते हैं, अल्लाह की कसम खा के कहना, कितनी कब्रों को, 2 को, 4 को, 10 को, 50 को, कितनी। तो आप कहेंगे कि नहीं भाई बात यह है यहां से लेके वहां तक सबको करते, यही तो है। क्यों करते हो, वो तो मिट्टी का ढेर है, क्यों करते हो सलाम, बंद करो। आप कहेंगे कैसी बात करते हैं, हुजूर ने कहा आपकी माने कि हुजूर की। मैंने कहा मैंने कब कहा कि हुजूर की न मानो। यही तो झगड़ा है, सारी बदनामियां तो इसीलिए मोल ले रखी है कि यही कहता हूं कि हुजूर की सुनो, मुल्ला की मत सुनो, मौला की सुनो। इसीलिए तो फूल होकर हो गए क्या खार हम। यही तो सब मसले तो सब यही है, प्रॉब्लम तो सब यही है। यही तो कहता हूं कि जो उनकी ना माने उसे ना मानो, फिर कितना ही बड़ा मुल्ला हो। बात तो मौला की है ना, हुजूर हमारे मौला, हमने उन पर ईमान लाया है। तो फिर हुजूर ने कहा कि कब्रिस्तान जाओ, कब्र वालों को सलाम करो। कितना, 5 एकड़ पे कब्रिस्तान है तो भी सब सुन रहे हैं, 100 पे तो भी सब सुन रहे हैं, 200 पे सब सुन रहे हैं। अब बताओ सब सुन रहे हैं तो उनमें कौन कौन। पता चला कि अपने मोहल्ले का पियक्कड़ भी वही है। बात हंसने की नहीं है, मेरी बात को लतीफा न समझना। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आता है जब कोई मेरी बात को लतीफा समझ के हंसता है। संजीदगी से लेना, ये लतीफे की महफिल नहीं, मोहल्ले का पियक्कड़ कब्रिस्तान में मौजूद
تاش کے پتے جس نے ہمارے سامنے پوری پوری رات کھیلے، وہ اسی قبرستان میں موجود جو بیوی کی پٹائی کرتا تھا، اسی قبرستان میں موجود جو حرام کھاتا تھا، اسی قبرستان میں موجود، لیکن اس کی خوبی ساری خرابیوں کے بعد اتنی تھی کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، یعنی مسلمان تھا، اس لیے وہ قبرستان میں ہے۔ تو مولانا اسحاق جیسا اگر متقی میرا سلام سن رہا ہے تو وہ شرابی بھی میرا سلام سن رہا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیوں سن رہا ہے؟ آپ نے کیا جو سن رہا ہے، اگر نہیں سنتا پھر کرتے کیوں ہو؟ بند کرو، اور بند نہیں کر سکتے تو یقین لاؤ کہ وہ پینے والا سن رہا ہے، وہ تاش کے پتے کھیلنے والا سن رہا ہے، وہ رات رات پر زنا کے اڈوں پہ رہنے والا سن رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان تھا۔ اللہ اکبر! کیوں سن رہا ہے؟ آپ کہیں گے اس کی قبر اگرچہ مٹ گئی، ہڈیاں گھل گئی، لیکن کیوں سن رہا ہے؟ تو کہا کہ وہ نہیں سن رہا ہے، اس کی روح سن رہی ہے۔ بس یہی تو بات ہے۔ ارے جب تیرے محلے کے پیکل کی روح تیرا سلام سنتی ہے تو 40 سال تک کے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا کرنے والے عبد القادر کی روح یا غوث المدد میری فریاد کیوں نہیں سنتی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، سنی دعوت اسلامی، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بات تو حدیث کی ہے، بات تو حدیث کی۔ جب سلام پہنچتا ہے تو فریاد کیوں نہیں پہنچتی؟ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے۔ بات ولیوں کے نام پہ اختلاف، متحد ہو، پیار پیدا کرو، آپس میں اتحاد پیدا کرو، لیکن یہی ہے کہ نبی پاک کے فرامین پہ اتحاد پیدا کیا جائے، لوگ ہم متحد ہوں۔ اور غوث پاک کو پکارنے والے ہم اور آپ صرف نہیں ہیں۔ جس غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، وہ خود بھی کہتے ہیں یا غوث معظم نور ہدا۔ یا غوث کس نے کہا وہ بتا رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، وہ کہتے ہیں یا غوث معظم نور ہدا۔ اے غوث، عظمت والے معظم، عظمت والے غوث۔ غوث تو سب عظمت والے ہیں، لیکن یہ غوثوں کا غوث، غوث الاغواث۔ خدا کی قسم میرے غوث کا بھی کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب ہے؟ علماء فرماتے ہیں، بزرگوں کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن حضور کہیں گے اور انبیاء کی امت میں میرے غوث جیسا کوئی ولی نہیں ہے، میرے عبد القادر جیسا کوئی ولی نہیں۔ یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا۔ اے غوث معظم، تو اللہ کا ہدایت کا نور ہے۔ اور کیا کہا؟ مختار نبی مختار خدا۔ تجھے اللہ نے بھی اختیار دیا ہے، رسول اللہ نے بھی اختیار دیا۔ سلطان دو عالم قطب اولا، تو دونوں عالم کا بادشاہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ غریب نواز کا۔ سلطان دو عالم قطب اولا، تو دونوں جہان کا بادشاہ ہے، دونوں جہان، دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہے تو۔ اب آپ کہیں گے یہ تو شرک ہو گیا، اس کا ذمہ دار میں نہیں، اس کا ذمہ دار تو غریب نواز ہے۔ اگر یہی بات شرک تھی تو 90 لاکھ کو کلمہ کس لیے پڑھا؟ یہاں تو شرک کو پہلے سے ہو ہی رہا تھا، پھر پنا ساگر پہ پانی بند کیسے ہوا؟ تو شرک کو تو مٹانے آئے تھے۔ تو کہتے ہیں سلطان دو عالم قطب اولا، دونوں عالم کا سلطان ہے۔ تو کیونکہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء۔ یہ ہے قرآن۔ اے حبیب یہ عرض کریں اللہم مالک الملک، اللہ تو ملک کا بادشاہ ہے، تو ملک کا بادشاہ ہے، ملک کا بادشاہ ہے۔ تو تل ملک، اور اللہ تو اپنی بادشاہت، اللہ تو اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کی عطا کی بات ہے، بادشاہ حقیقی وہی ہے، لیکن اگر وہ غوث پاک کو بنا دے اس کی شان ہے۔
तूतिल मुल्क मन तशा, तू जिसे चाहे बादशाह बना दे, किसी को एक मुल्क का, किसी को दोनों जहान का बना दे। तो गरीब नवाज कहते हैं कि सुल्तान दो आलम कुतुब ओला, तू दोनों आलम का सुल्तान है और तू बड़ा अजीम कुतुब है, कुतुबों का कुतुब है। और कहते हैं हैरात जलालत अर्दो समा, आपकी अजमत और बुजुर्गी को देखकर जमीन और आसमान भी हैरान है। बस इख्तिताम पर अर्ज करूं, बस वो गौस, कितनी शान, कितने मर्तबे, कितनी बुलंदी, कितनी अजमत, कितनी बुजुर्गी, ठोकर लगाई मुर्दा जिंदा किया, 12 बरस की कश्ती डूबी हुई निकाल दी, दुआ की तो 12 बरस की कश्ती आ गई। अल्लाह अकबर, हाथों पर लोग ईमान लाते हैं, गौसे पाक पर रसूलुल्लाह नाज करते हैं। जिनको आलम बेदारी में आका की ज़ियारतें नसीब होती है, वो गौसे पाक इशा के वजू से 40 साल तक के फज्र की नमाज पढ़ते हैं। ये एक इशा के वजू से 40 साल नहीं, यानी हर इशा में वजू करते थे और फजर तक उनका वजू रहता था। वरना कुछ लोग ये समझते हैं कि इशा के वजू से, एक बार के वजू से 40 साल नमाज पढ़ी, ऐसा नहीं है। यानी हर इशा में वजू किया तो वो वजू फजर तक बाकी रहता था, क्योंकि पूरी रात इबादत करते थे। कुछ लोग ये भी कहते फिर वो तहज्जुद कब पढ़ते थे, और कोई तहज्जुद नहीं पढ़े तो वली कैसे हो सकता है। तो ये भी एक बड़ा मसला है। तहज्जुद तो वो पढ़ते हैं जो सोते हैं, जो जगते हैं उनके लिए तहज्जुद से अफजल क़यामुल लैल है, और जो सोते हैं उनके लिए अफजल तहज्जुद है। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला 40 साल तक के सोए नहीं, बिस्तर को पीठ नहीं लगाई। और अपना हाल ये है, हम कहते हैं हम गौस पाक के मानने वाले हैं, और उस वक्त तक मस्जिद के जीने पर बैठते हैं जब तक अजान नहीं होती, और जब अजान होती है तो ये कह करके हटते हैं चलो अजान हो रही है, लोग आएंगे मस्जिद में। आप किस दिन के लिए? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अगर बेनमाजी मर जाए उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि बेनमाजी की कब्र अगर बनाई जाए तो उसको जो है वो ऊंट की कोहान की तरह जो है न उभरने दिया जाए, उसको बराबर कर दिया जाए ताकि लोग उससे इबरत हासिल करें। ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, गौसे पाक ने अपने खिताब में फरमाया लोगों हराम से बचो, इसलिए कि हराम इंसान को तबाह कर देता है। आज अपना हाल क्या है, जैसे आया जो आया खा लिया। एक मर्तबा बगदाद का बादशाह गौसे पाक की बारगाह में नजराना लेकर आए, हुजूर नजराना कबूल करें। आप फरमाते ले जा, अल्लाह ने मुझे बहुत देखा, नहीं कबूल कर लें। फरमाया ले जा, उसने जिद किया हुजूर कबूल कर लें। वो हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से था, अब्बासी बादशाह था। गौसे पाक ने हाथ में लिया, कहा मैं तेरी आखिरत संवारना चाहता हूं और तू मेरी आखिरत बर्बाद करना चाहता है। लिया और ले करके उसको निचोड़ना शुरू किया। जब निचोड़ा है गौसे पाक ने तो उसमें से खून निकल आया। फरमाते हैं कि अगर तेरी कुर्बते रसूल का मुझे ख्याल ना होता, इतना निचोड़ता कि इस खून के अंदर तेरा महल डूब जाता। ये लोगों का खून चूस करके लाया है और मुझे देना चाहता है, ये गौसे पाक थे। लेकिन हम किसी का खून चूस कर भी आए तो चलेगा। आजकल हमारे शहर में हमारी कौम को मालदार बनने का शौक बहुत है। मैं नहीं कहता कि ये शौक अच्छा नहीं, अच्छा है। मैं कहता हूं बिल्कुल मालदार बनो, अल्लाह तुम्हें जल्दी बनाए। लेकिन इतना सुन लो, वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा किसी को मिल नहीं सकता। मालदार बनना है, मेहनत से बनो, हलाल कमाई से बनो, घर सजाना है हलाल से। आजकल हाल ये कि कुछ लोग मालदार रातों रात बनना चाहते तो लॉटरी, हराम काम, शराब के अड्डे, जुए के अड्डे और ये सारे लोगों की सरपरस्ती अक्सर देखने में आ रहा है कि कौम के सियासी लीडर कर रहे हैं। कुछ अच्छे लोग भी होंगे उनमें, मैं सबकी बात नहीं करता, बुरों में अच्छे भी होते हैं, अच्छों में बुरे भी होते हैं। ये सारा काम चल रहा है, हमें ये नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अवाम कोई गुनाह करेगी उसकी सजा अवाम को मिलेगी, कौम के कायदीन गुनाह करेंगे उसकी सजा पूरी कौम को मिलेगी। कौम पे कहत साली आती है, इसलिए सियासी लीडरों को भी, मजहबी लीडरों को भी, सबको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। आजकल हमारे शहर में बहुत बुरी तरह से वबा चल रही है, लकीडरा, क्या बला है ये। इतना पैसा भरो आपको कार मिल जाएगी, आपको रिक्शा मिल जाएगी, आपको होंडा मिल जाएगी। अब लोग सोचते हैं कि चलो 1000 भर के, 500 भर के, 2005, पता नहीं क्या कितने। मैं तो कई महीने हो गए,
کبھی ایک دن کے لیے آتا ہوں، کبھی 2 دن کے لیے، میں شہر میں رہ نہیں پا رہا ہوں، لیکن میرے کان تک یہ بات آئی ہے کہ لکی ڈرا چل رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ پیسے سب کے ہیں، کن کے؟ جن غریبوں نے جمعہ چلا چلا کر محنت کی، ان کو کچھ نہ ملے، آپ کو میں جو ہے وہ بائک مل جائے، کتنا خون چوسو گے قوم کا؟ آپ کہیں گے چلو وہ خوشی سے دے رہا ہے، وہ خوشی سے نہیں دے رہا ہے، وہ لالچ سے دے رہا ہے، وہ لالچ سے دے رہا ہے۔ لکی ڈرا حرام ہے، جو صورت میں اس وقت مالیگاؤں میں چل رہا ہے اس صورت میں وہ حرام ہے۔ اس کی جائز کی صورتیں الگ ہے، اگر آپ کو جائز کی صورتیں معلوم کرنا ہے آپ دارالفتہ میں آ جائیں، نوری دارالفتہ میں، آپ کو اس کی جائز کی صورت بھی سمجھا دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جائز طریقہ نہیں ہے، جائز طریقہ ہے، لیکن اس وقت شہر کے اندر جو لکی ڈرا چل رہا ہے وہ حرام اور وہ سود کی اور جوا کی صورت ہے، اس لیے آپ اس سے بچیں۔ آپ نے بائک لے کر کے کون سا تیر مار لینا ہے؟ آپ کو کار مل جائے گی تو آپ کو کیا ملنا ہے؟ یارو جن کی لمبی لمبی کاریں جو ہے وہ کھڑی رہتی ہے بنگلے کے نیچے، ان کو بھی قبر میں جانا ہے، اور سائیکل چلانے والوں تمہیں بھی قبر میں جانا ہے۔ دنیا سے کیا لے کر کے جاؤ گے؟ وقت کا سکندر اعظم دنیا سے گیا ہاتھ خالی لے کر کے گیا، آپ لکی ڈرا کی کار لے کر کے کیا لے کر کے جاؤ گے؟ کچھ نہیں، یہ دنیا چند دن کی ہے۔ محنت کرو، حلال کماؤ، اور حلال کما کر کے اپنی کسٹ کی کمائی سے، اپنی محنت کی کمائی سے اپنے شوق پورے کرو جائز طور پر۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ معاذ اللہ یہ تباہی کے دہانے پر پہنچ رہے ہو۔ نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ کبھی موبائل کے چکر میں، کبھی گاڑیوں کے چکر میں، کبھی بائک کے چکر میں حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ نے ہمیں حلال کا رستہ بتایا ہے، حلال کو اختیار کرو، حلال کو لازم پکڑو، اس لیے کہ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ حرام تباہ ہونے کے لیے ہے اور حلال عروج پانے کے لیے ہے، اس لیے محنت کرو، کوشش کرو، مشقت کرو۔ یہ جلدی جلدی میں لکی ڈرا سے مل جائے گا، لاٹری سے مل جائے گا اور جوے سے مل جائے گا، اس میں تباہی اور صرف تباہی ہے۔ اور یاد رکھو حرام کو اللہ ہلاک کر کے رہے گا۔ اگر آج ہماری قوم نے توبہ نہیں کیا تو اللہ نہ کرے ہمارا شہر آفت میں مبتلا ہو جائے گا، اس لیے کہ جب بھی کسی شہر میں حرام کاری اوپن ہو جائے اور لوگ اس پر روک نہ لگائیں، سب اس میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شہر پر مصیبت لاتا ہے۔ پھر تم آیت کریمہ پڑھنے بیٹھ جاؤ گے، پھر تم دعائیں کرنے بیٹھ جاؤ گے، پھر تم ختم قرآن کرنے بیٹھ جاؤ گے۔ سنو یہ کیا کر رہے ہو؟ مرض سے بہت بہتر پرہیز ہے، اس لیے پرہیز اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حلال کا حکم دیا ہے، اور سن لو اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حرام تیزی سے آتا نظر آتا ہے اور لوگوں کو یوں لگتا ہے دیکھو اس کی ترقی ہو گئی، اس کو یوں مل گیا، اس کو یوں مل گیا، لیکن جب وہ جاتا ہے تو نظر بھی نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کے بتائے ہوئے رستے پہ عمل کرو۔ جن لوگوں نے جو ہے وہ اس میں شمولیت اختیار کی ہے وہ سچے دل سے توبہ کرے، رب کی بارگاہ میں استغفار کرے، اس لیے کہ حق کہنا یہ امت کے علماء کی ذمہ داری ہے، اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ میں ان کا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ تک یہ پیغام پہنچاتا ہوں، آپ میرا یہ پیغام سب تک پہنچائیں، اور جو حضرات جائز طور پہ کرنا چاہتے ہو علماء سے مشورہ کریں اور مشورہ کر کے جائز طور پہ کریں، لیکن موجودہ صورت اس کی حرام ہے، اس لیے توبہ بھی کرنا ہوگی۔ اور اگر آپ کو گاڑی مل گئی یا کوئی گفٹ مل گیا، کوئی تحفہ مل گیا، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جب تک استعمال کرو گے آپ گنہگار ہوں گے۔ تب اس کو کیا کریں؟ تو بغیر کسی ثواب کی نیت کے اس کو آپ کسی مستحق غریب کو سپرد کر دیں، اگر آپ اپنی عافیت چاہتے ہیں تو۔ اور جو آپ کا پیسہ گیا، کا ہمارا تو گیا، تو اب کیا گیا تو بھی گنہگار ہوئے۔ کیوں گنہگار ہوئے؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اگر تم مومن ہو تو تم نے اپنا مال اللہ کو بیچ دیا ہے اور اللہ نے اس کے بدلے تمہیں اس سے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو وہ جو مال تم نے حرام میں ڈالا نا وہ اللہ کا مال تھا، اور اللہ کا مال تم نے حرام میں